بے شک پاکستان ایک شدید معاشی بحران سے گزر رہا ہے۔ قومی خزانے میں 2 ماہ کی امپورٹس کی ادائیگی کے برابر زر مبادلہ کے ذخائر لگ بھگ موجود ہیں۔ بجٹ خسارہ، تجارتی خسارہ، کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ ملک کی 75 سالہ تاریخ کی بلند ترین سطح پر ہے۔ کائبور 13 سال کی بلند ترین سطح 14% اور سیکنڈری مارکیٹ میں ٹی بلز پر شرح سود 24 سال کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی ہے۔ ڈالر کا ریٹ، مہنگائی کی شرح، اس کو کنٹرول کرنے کا کوئی نظام سامنے نظر نہیں آ رہا، جبکہ عالمی منڈی میں خام تیل کی آسمان چھوتی قیمتیں ملک کی معیشت پر مسلسل قیامت بن کر گر رہی ہیں۔ پیٹرول، ڈیزل، بجلی قیمتیں نہ اگلے بن رہی ہیں نہ نگلے۔ اس مجموعی معاشی صورتحال میں IMF کا مزاج سخت ہونا کوئی انہونی بات نہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ ملک کے موجودہ ہمالیائی چیلنجز کو موجودہ مخلوط حکومت ورثے میں ملنے والی تباہی کہہ رہی ہے، جبکہ PTI کے سابق وزراء کا ماننا ہے کہ شہباز حکومت کی نااہلی ملک کو معاشی بحران میں دھکیل رہی ہے۔ مگر بہرحال پاکستان کا ایک بہت بڑا چیلنج ہے، بہت مشکل صورتحال ہے، اور یقیناً یہ نئی حکومت تو ابھی آئے ہوئے اس کو 10، 12، 14 دن ہوئے ہیں۔ اس پوری صورتحال میں کتنی ذمہ داری اس نئی حکومت کی ہے اور کتنی مفلوق الحال معیشت کی ذمہ داری گزشتہ حکومت کی ہے، ان تمام معاملات پہ بات کرنے کے لیے، ان اہم سوالوں کے جوابات حاصل کرنے کے لیے آج ہم نے دعوت دی ہے۔ ہمیں جوائن کر رہے ہیں سابق وزیر خزانہ جناب شوکت ترین۔ بہت بہت شکریہ شوکت ترین صاحب۔ مجموعی طور پہ صورتحال تو بہت زیادہ خراب ہے، اور یہ تو ہم نہیں کہہ سکتے کہ یہ کوئی بہتر تھی اور گزشتہ 10 دن میں جو ہے یہ بہت زیادہ ایک دم خراب ہو گئی اور قابو سے باہر ہو گئی۔ یہ کہنا تو فیئر نہیں ہوگا نا، ڈیفینیٹلی حالات بہت زیادہ خراب تھے پہلے ہی۔ بالکل غلط بات کریں گے آپ۔ کس طرح آپ کہہ سکتے ہیں کہ بہت خراب تھی؟ آج سے آپ دیکھیں 9 مہینے کے جو ریزلٹس ہیں، 9 مہینے کے ریزلٹس میں آپ کی ساری معیشت میں لارج سکیل مینوفیکچرنگ 7.8% سے گرو کر رہی ہے، آپ کی ساری کراپس جو ہیں وہ گرو کر رہی ہیں، اور کوئی 8%، 9% سارے اس میں اس کا ایگریکلچر میں پیسہ جا رہا ہے۔ اس کے بعد آپ کی جو بڑی صنعتیں ہیں، جس طرح آپ کہہ سکتے ہیں جو بڑی کارپوریشنز ہیں، پچھلے ریکارڈ انہوں نے پروفٹ بنائے 930، اس دفعہ 9 مہینوں میں 800 اور کوئی 55 بلین کے بنائے۔ اس کا مطلب پروفٹ اگر بن رہے ہیں تو کوئی مطلب اکانومی گرو کر ہی ہوگی نا۔ اس کے بعد آپ کہہ رہے ہیں کہ خسارے جو ہیں، جو 9 مہینے کا جو فسکل خسارہ ہے، مطلب ہے کہ ہمارے بجٹ کا خسارہ ہے، وہ ہے 4%۔ یہ آپ کے ان کے اپنے نمبرز ہیں، فائنانس منسٹری نے بھیجے ہیں۔ اس کے بعد آپ کا جو ہے بیلنس آف پیمنٹ کی بات کرتے ہیں کہ آپ کا جو کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ ہے وہ 13 بلین ہے۔ اس میں 4 چیزیں آپ لے لیں، پیٹرول، خوردنی تیل، ویکسین اور اس کے بعد کوئلہ، صرف 4 چیزیں، اور میں چیزیں نہیں لیتا ہوں۔ اس کا امپیکٹ $12.5 بلین ہے پچھلے سال سے۔ تو 13 میں سے 12.5 نکال دیں تو کتنے رہ گئے؟ $500 ملین باقی رہ گیا۔ تو کیا چیز غلط ہم چھوڑ کے گئے ہیں؟ ان کی پرابلم یہ ہے کہ ان کے ہاتھ پاؤں اس لیے پھول گئے ہیں کہ ابھی یہ جو ہم لوگوں نے ریلیف دی تھی لوگوں کو، عام آدمی کو، وہ نہ یہ اگل سکتے ہیں نہ یہ نگل سکتے ہیں۔ ہمیں تو پتا تھا ہم نے اس کو کس طریقے سے فنڈ کرنا۔ تو ترین صاحب، یہ تو بہرحال دنیا کی کسی ملک کی اتنی ہمت نہیں ہوئی تھی کہ اس فیول پرائسز کی اس دور میں جو ہے وہ ہم سبسیڈائز ریٹ پہ اپنے عوام کو یہ پیٹرولیم پروڈکٹس دیں، اور پھر یہ کہ ان کو نہ صرف یہ کریں بلکہ ہم فریز کر دیں ان پرائسز کو 2 مہینے کے لیے آگے چل کے، پھر ہم اپنی بجلی کی پرائسز بھی نہ بڑھائیں۔ اور ظاہر ہے کہ یہ بہت بڑا مشکل عمل تھا۔ اور اب جو نئی گورنمنٹ آئی ہے، جو ان کے فائنانس منسٹر ہیں، یقیناً وہ کہتے ہیں کہ ان کا کہنا یہ ہے کہ 700 ارب روپے کا ڈینٹ ہے، 400 ارب روپے آپ نے کیٹر کیے کہ آپ ریونیو سے پورے کریں گے، اور 373 ارب روپے جو ہے یا 350 ارب روپے کی جو ہے وہ سبسڈی ہے جو کہ انفنڈڈ ہے، اس کا ہمیں سراغ نہیں ملتا۔ آپ سن لیجئے تاکہ آپ جواب دے سکیں۔ 373 ارب روپے کا یہ بارودی پیکج جو انہوں نے لے کر آئے ہیں، جو بارودی سرنگ بچھا کے گئے شہباز شریف کے لیے، جو وزراء کہہ رہے تھے وہ غلط بیانی سے کام لے رہے تھے، یہ بات درست نہیں ہے کہ یہ خود فائنانس کر سکتے ہیں۔ اس سے ڈیفیسٹ بڑھ رہا ہے 373 ارب روپے۔ IMF اس سے ایگری نہیں ہوا ہے۔ انہوں نے حاتم طائی کی قبر پہ لات تو ماری، یہ پیٹرول تو سستا کر دیا، لیکن اس کی سبسڈی اپروو نہیں کری۔ ECC سے شوکت ترین صاحب نے یہ اپروو نہیں کری ہے سبسڈی، تو یہ بھی شہباز شریف کے ذمہ آئے گی، تو یہ بجٹ کے نمبر میں پھر ہم کو ڈالنی پڑے گی۔ سر یہ جناب خان صاحب، یہ بیٹھ کے ہوا میں بیٹھ کے نمبرز کرتے ہیں،
یہ ان کی پرانی عادت ہے. میں آپ کو نمبر سمجھا دیتا ہوں کیونکہ میں تو وہ آدمی ہوں جو فیکٹس پہ بات کرتا ہے. یہ ٹوٹل پیکج جو ہے وہ 466 ارب روپے کا ہے, جس میں کہ ہم نے جو 4 روپے ہم نے پی ڈی ایل بڑھانا تھا وہ بھی شامل ہے. 466 ارب روپے کا پیکج ہے, جس کے بیچ میں آپ کی پیٹرولیم سبسڈی بھی ہے, 108 بلین 9 بلین کی جو ہے وہ الیکٹریسٹی کی سبسڈی بھی ہے, 93 بلین جو ہے وہ اس کا یہ 4 روپے والا بھی ہے. 466 یہ 373 بلین یہ ڈبل کاؤنٹ کر رہے ہیں. اور میں نے جب میں فائنانس منسٹری میں پوچھا تو ان کو ظاہر ہے ان کے پاس جواب ہی نہیں تھا کہ یہ کہاں سے یہ نمبر 373. تو 466 کا میں آپ کو نمبر دے دیتا ہوں. اس میں 100 بلین پی ایس ڈی پی سے کم کیا, 140 بلین جو پروونسز نے دیے ہمیں انہوں نے یہ گارنٹی کیا, 120 بلین کی ہم نے جو ڈیویڈنڈز ہیں یہ ہماری آئل کمپنیز کے اور وہ اس میں سے نکالے. اس کے پاس جو ڈیویڈنڈ پڑے ہیں وہ 650 بلین کے پڑے ہوئے ہیں, ہم صرف 120 سے نکال رہے ہیں. 50 بلین ایف بی آر نے ایڈیشنل ریونیو کے مد میں دیا اور 56 بلین جو ہے وہ گرانٹس کم کر گئی. یہ 466 بلین ہے. تو مفتاح صاحب کو سمجھ آنی چاہیے کہ یہ نمبر جو فائنانس منسٹری کے ہیں جو یہ کوٹ کر رہے ہیں وہ میرے پاس بھی ہیں. تو اس لیے کوئی یہ 700 بلین کی بات نہیں ہے, 466 اور میں نے اس کا حساب آپ کو دے دیا. اچھا سر یہ بتائیں کہ ایک اور جو ڈیفیسٹ ہے جو کہ بہت ہی سنگین ڈیفیسٹ کے نمبرز ہیں جو سامنے آ رہے ہیں اپیرنٹلی, اور اس پہ بھی سن لیے فسکل ڈیفیسٹ کی بات ہو رہی ہے کہ ہمارا جو بجٹ کا خسارہ ہے وہ بھی تاریخ کی بلند ترین سطح پہ پہنچ گیا ہے. اس میں بھی آرگیومنٹ سن لیں آپ اس گورنمنٹ کا, مفتاح اسماعیل صاحب کا. اس وقت حکومت پاکستان کا ڈیفیسٹ جو چل رہا ہے وہ 5600 ارب روپے کی سپیڈ سے چل رہا ہے. جی ہاں, 5600 ارب روپے کی سپیڈ سے چل رہا ہے. یہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا ڈیفیسٹ ہے. اس کے علاوہ 800 ارب روپے کی سپلیمنٹری گرانٹس کی بات کر رہے ہیں, یعنی کہ ہم بات کر رہے ہیں 6400 ارب روپے کا ڈیفیسٹ. ان لوگوں نے پاکستان کو اس سال 6400 ارب روپے کے ڈیفیسٹ کی پروجیکشن ہے, اور یہ میرے نمبرز نہیں ہیں, یہ فائنانس منسٹری کے نمبر ہے جو میں نے نہیں دیکھے تھے, جو شوکت ترین کے زمانے میں بنے ہوئے تھے. جی سر. بالکل غلط. دیکھیں وہی بات ہے, ان کو میں شیشہ دکھا دوں گا, کل میں اس کی اس میں اسٹیٹمنٹ میں یہ دے دوں گا نمبر. اس وقت 2600 ارب روپے کا 9 مہینے کا فسکل ڈیفیسٹ ہے. اس کے بیچ میں یہ جو میں نے آپ کو نمبر بتائے ہیں 466 بلین انہوں نے ایک رکھ دیے علیحدہ, اور پھر 800 کو جو انہوں نے ڈبل کاؤنٹ کیا ہے 373, 235 بلین انہوں نے کہا ہے کہ جی یہ ایس این جی پی ایل وغیرہ کو پیسے دینے ہیں, اور کچھ تھوڑے 50 بلین کچھ 30 بلین اور ملا کے وہ 800 بلین کے سپلیمنٹری گرانٹس ہیں. تو 400 اور 66 اور 800 1266 اگر 4200 میں ڈالیں گے وہ تقریباً 5400 بنا دیے. اس کے بعد انہوں نے 800 کو پھر ڈبل کاؤنٹ کر دیا. تو یہ سمجھتے نہیں ہیں کہ نمبرز تو سامنے آ جائیں گے, اس طریقے سے باتیں نہ کریں گے. اس وقت میں صرف اتنا کہوں گا کہ ہماری حکومت نے 9 مہینوں میں 4% فسکل ڈیفیسٹ رکھا ہے, اور یہ کہہ رہے ہیں جو کہ 2600 ارب روپے ہے, یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کے بعد اگلے 3 مہینوں میں انہوں نے پتہ نہیں کون سے کہاں سے قبر سے نکالنے ہیں وہ ایکسپنسز, اور اس کو لے کے چلے جانا ہے 6400 ارب پہ. تو میری خیال میں یہ اپنے عقل کے ناخون لیں اور اس طرح کی باتیں نہ کریں. توری صاحب آپ کسی بھی ہم یہ کمیشن کی بات نہیں کرتے, لیکن کوئی بھی ایک انڈیپینڈنٹ 3-4 انڈیپینڈنٹ اکانومسٹ جو ہیں وہ بیٹھ کے یہ نمبرز دیں, کیونکہ یہ نمبرز ہیں نا, اس کو کیسے چیلنج کر سکتے ہیں. اب جو کچھ بھی ہے بالکل بیٹھیں بلیک اینڈ وائٹ, بالکل بلیک اینڈ وائٹ ہے یہ. اور میں تو چاہوں گا کہ یہ کوئی آ کے اس کو ویریفائی کرے. دیکھیں میں صرف آپ کو یہ کہنا چاہ رہا ہوں, 9 مہینے جو ہمارے 9 مہینے گزرے ہیں اس کے بعد ہماری حکومت نہیں رہی, اس 2600 ارب روپے کا فسکل ڈیفیسٹ ہے جو 4% ہے. ہم نے پورے سال کا 6.4 کیا تھا, اور اس کے بیچ میں اپنے آئی ایم ایف کے ساتھ یہ ایگریمنٹس ہیں ہمارے, اور اسی بیسس پہ ہم چل رہے ہیں. تو تھئی صاحب کرنٹ اکاؤنٹ کے حوالے سے اس کی بھی تو کیفیت ظاہر ہے کہ اب وہ نمبرز بھی ہیں سامنے ہمارے, اس کے بھی نمبرز آپ کے سامنے ہوں گے. اس میں بھی ہم گورنمنٹ کی جو اس وقت کی گورنمنٹ ہے میں نے سمجھا دیا, میں نے ان کا ویو سے کرنٹ اکاؤنٹ کا سن لیتے ہیں نا, وہ دیکھ لیتے ہیں کہ اس کی کیا پوزیشن ہے.
پاکستان کا تجارتی خسارہ اس بار 45 ارب ڈالر کا ہونے کا ہے، جو کہ ریکارڈ ہے۔ اس سال کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ بھی ہم سے زیادہ کر کے آئیں گے۔ ہم اگر 19 کا چھوڑ کے گئے تو یہ 20 کا کریں گے۔ یہ پاکستان کی تاریخ کا سیکنڈ ہائیسٹ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہوگا۔ 500 کروڑ ڈالر ایک مہینے میں کمی آئی ہے، وچ از دا لارجسٹ سنگل ڈیکریز ان فارن ایکسچینج ریزروز ان دا ہسٹری آف پاکستان۔ آئی کین سے وداؤٹ فیئر آف کانٹرڈکشن۔ ریزروز تو ظاہر ہے کہ سنک کر گئے نا ہمارے۔ نہیں یار دیکھیں کامران صاحب، میں تو مفتاح صاحب کو میں اچھی طرح جانتا ہوں، میں اس کو تجویز دوں گا کہ اس قسم کی ہوائی باتیں مت کیا کریں، بیکاز جس وقت وہ فیکٹ سامنے آ جاتے ہیں تو پھر ان کی ہی اپنی سبکی ہوتی ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ کرنٹ اکاؤنٹ کی بات کر رہے ہیں، پہلے تو ٹریڈ ڈیفیسٹ لے لیتے ہیں، پھر اس کے بعد کرنٹ اکاؤنٹ پہ چلے جاتے ہیں۔ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ 9 مہینے کا 13.2 بلین ڈالر ہے، اور وہ کس وجہ سے ہوا اس کو میں نے آپ کو بتا دیا۔ صرف 4 چیزیں ہی اگر آپ لے لیں، باقی چیزوں کو چھوڑ دیں، دالیں ہیں وہ بھی مہنگی ہو گئی ہیں، سارا کچھ جو ہم امپورٹ کرتے ہیں، یہ امپورٹڈ آئٹمز جو ہیں جو ہمارے کھانے پینے کے، اور یہ جس میں تیل ہے اس کے بیچ میں، اب اس میں تیل ہے، LNG ہے، ایک یہ ہو گیا، خوردنی تیل ہے، تو یہ تیل وغیرہ کا جو اس وقت ہے وہ 7.5 بلین ڈالر ہمارا پچھلے سال سے زیادہ ہوا ہے۔ 3 بلین کی ہماری ہوئی ہیں اپنی اب یہ ویکسینز ہیں، تو وہ کتنا 10.5 بلین ڈالر ہو گیا۔ 1 بلین ڈالر سے خوردنی تیل زیادہ آیا ہے 9 مہینے میں، اور 1 بلین ڈالر سے کوئلہ زیادہ آیا ہے، تو 12.5 بلین، 13.2 بلین میں سے 12.5 بلین ان 4 چیزوں کا ہے۔ اب یہ ہمارا یہ اس وقت جو پچھلے مہینے میں 500 ملین کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہوا، اس مہینے 1 بلین کا ہے، اور ہمارا یہ خیال ہے کہ اگلے یہ 2-3 مہینوں میں بلین ہوگا، تو 15 نہیں تو 16-16.5 بلین جو ہے ہوگا۔ یہ کس 20 بلین کی بات کر رہے ہیں، پہلی بات۔ دوسری چیز انہوں نے ابھی یہی کہی کہ ہمارے ریزرو جو ہیں گر گئے ہیں۔ ارے بھائی ریزروز جو ہیں وہ 2.5 بلین ڈالر جو ہے 2.3 بلین ڈالر چائنا کا ڈپازٹ تھا، وہ واپس آ رہا ہے، انہوں نے ہمیں کنفرم کر دیا کہ ہم یہ اس کو پروسیس کر رہے ہیں۔ 1 بلین ڈالر جو ہے 900 بلین ڈالر جو تھا وہ ریکوڈک کا تھا، اور وہ واپس جا کے ان کمپنیوں نے مارکیٹ سے ریز کرنا ہے۔ یہ آپ کے ہو گئے کوئی 350 ہو گئے، ہم نے مارکیٹ 1 بلین ہمیں IMF نے دینا تھا، 4.25 ہو گئے، اور 1.5 بلین ڈالر ہم نے مارکیٹس میں سے 5.5-6.5 بلین، یہ 11 میں ڈال دیں تو 17 بلین پہ ہمارے اسٹیٹ بینک ریزروز ہوں گے، اور 23 بلین کے ویسے ہوں گے۔ تو یہ دیکھیں اگر ایک آدھا ایونٹ اس طرح ہوتا ہے، ان کا خیال یہ ہے کہ لوگ جو ہیں وہ پاگل ہیں، وہ ان چیزوں کو نہیں دیکھیں گے۔ اچھا رئیس صاحب، یہ نمبرز ظاہر ہیں کہ یہ ایک ڈسپیوٹ ہے اس پہ، آپ جو فرما رہے ہیں اس پہ بھی ایک اپنا ایک وزن ہے، یہ اپنی بات بھی کر رہے ہیں، لیکن بعض چیزیں ہیں کہ وہ تو انڈسپیوٹڈ ہے نا۔ مثال کے طور پہ جو ہماری انرجی پورا سیکٹر کی مینجمنٹ تھی، جس کی وجہ سے ہمارا جو سرکولر ڈیٹ وغیرہ ہے وہ تو بہت ہی گیلپ کر گیا نا سر۔ 1100 سے اگر اس وقت اگر کوئی 2700 کے قریب یا 2600 کے قریب پہنچ گیا ہے بلین، تو یہ تو ایک بہت بڑی نااہلی تھی نا اس حکومت کی، عمران خان کی حکومت کی، اور یہ پورا معاملہ جو ہے نا یہ تو کمپلیٹلی مس مینج ہوا، یا اس میں تو نتھنگ ٹو رائٹ ہوم اباؤٹ۔ دیکھیں خان صاحب، آپ اس کا ہر ایک جو ہے نا اس کا کوائن کا دو رخ ہوتے ہیں۔ یہ انہوں نے یہ کہا کہ جی 1100 نہیں تھا، جب یہ عمران خان کی حکومت آئی تو 1300 ارب روپے کا سرکولر ڈیٹ تھا جب ان کو ملا تھا۔ 1300 ارب سے اب یہ تقریباً 2400 ارب روپے، اب 2300-2400 ارب روپے ہے۔ لیکن اس پرسپیکٹو دیکھ لیں، جب یہ سارے کارخانے چھوڑ گئے تھے جو کہ لگ گئے تھے اور جو لگنے تھے، اس سے 450 ارب روپے کی کیپیسٹی پیمنٹ جو ہیں 2018-19 میں آئیں، وہ بڑھ کے اس سال میں 850 ارب روپے کی کیپیسٹی پیمنٹس ہیں، جو کہ بجلی کے کارخانے لگے ہوئے ہیں، ہم استعمال نہیں کر سکتے لیکن ہمیں وہ پیسے دینے پڑتے ہیں۔ یہ کس کا قصور ہے؟ یہ PTI حکومت کا قصور ہے کہ یہ اس طرح کارخانے لگا گئے اور اتنی مہنگی بجلی لگا گئے؟ PTI حکومت نے۔ اچھا، اس وقت جو یہ آ رہا تھا، یہ میں آپ کو جو بتا رہا ہوں، یہ کرتے جو فلو تھا، جو انکریمنٹل فلو تھا سرکولر ڈیٹ میں، وہ بڑھتے بڑھتے کوئی 550 ارب روپیہ پچھلے سال ہو گیا، اس کو اس سال میں 130 ارب روپے لے کے آئے ہیں، اور اگلے سال میں اس کو 0 کرنا تھا، تاکہ جو ایک قسم سے سرکولر ڈیٹ بڑھے نہ، اس کو کم کرنا ہے۔
اب جو ہم لوگوں نے ڈیویڈنڈ رکھے ہوئے ہیں جس کو 650 ارب روپے کی میں بات کر رہا تھا، میں نے ان کو کہا کہ تم یہ ڈیویڈنڈ جو ہے یہ سرکولر ڈیٹ کم کرو. تو اس کا مطلب ہے کہ اگر 2300 ارب کا ہے تو 600 ارب بھی لگا لیں، 500 ارب بھی لگا دیں. تو یہ ہم نے اگلے سال اسی 6-9 مہینوں میں اس کو 1800 ارب روپے کر دینا تھا اور پھر اس کو ریڈیوس کرتے جانا تھا. یہ ڈیویڈنڈ والی بات بھی آپ تقریباً 9 مہینے سے کہتے رہے، وہ ڈیویڈنڈ پے آؤٹس تو وہ نہیں ہوئے. اور دوسری طرف جو ہے ہم نے دیکھا کہ ساتھ میں پیرالل ہمارا گیس سیکٹر کا بھی ایک سرکولر ڈیٹ کھڑا ہو گیا. وہ بھی اس میں بھی ساری باتیں، ایسا نہیں ہے کہ کہیں انیفیشنسی نہیں ہے، پرابلم نہیں ہے. میں آپ کو سنوا دیتا ہوں مفتاح صاحب کی بات، اس میں کہیں نہ کہیں وزن ہے. مئی 2018 میں 1063 ارب روپیہ سرکولر ڈیٹ تھا، آج وہ 2500 ارب روپے کے لگ بھگ برابر ہے، 2400 کچھ ارب روپے کے. گیس سیکٹر میں 1.5 ٹریلین روپے یعنی کہ 1500 ارب روپے سے زیادہ کا گیس سیکٹر کے اندر بھی سرکولر ڈیٹ کھڑا کر دیا ہے. 200 سے زیادہ ارب روپیہ کا نقصان صرف SNGPL کر چکی ہے LNG غلط پرائس بیچنے پہ. LNG لے کر گیس بیچ دی ہے سستی گیس اور 200 ارب روپے کا نقصان کر چکی ہے. 500 ارب سے زیادہ PSO کے موصولات ہو چکی ہیں. یہ تو ایشو ہے نا سر؟ دیکھیں خان صاحب، یہ چیزیں جو میرے خیال میں حماد اظہر نے بڑی ہی تفصیلاً یہ آپ سے بھی کیا ہے، ٹی وی پہ بھی سارا کیا ہے، ایکسپلین کیا ہے. بات صرف اتنی ہے کہ جو گیس سیکٹر ہے اس کے بیچ میں انیفیشنسیز ہیں کہ آپ جو سستی والی گیس ہے وہ کنزیومرز کو دے دیتے ہیں اور باقی یہ کراس سبسیڈائز کرتے ہیں جو ہے انڈسٹری وغیرہ سارا کچھ دوسروں کو. تو اس میں جب LNG جب تک کہ آپ قطر سے جو لے رہے تھے وہ سستی تھی تو وہ تو بات ٹھیک چل رہی تھی، لیکن جیسے ہی LNG کی پرائسز اوپر گئی ہیں تو ظاہر ہے وہ ایک قسم سے آپ پہ بوجھ تو پڑے گا. تو اس پہ اس حکومت کو، پچھلی حکومت کو آپ کریڈٹ دیں کہ انہوں نے ایک لا پاس کرایا جس میں ویٹڈ ایوریج کاسٹ آف گیس جو ہے اس کا بل پاس کروایا کہ ہم جو اپنی یہاں کی گیس ہے اور باہر کی گیس ہے اس کا ویٹڈ ایوریج لے کے اب پوری فل کاسٹ ریکوری کریں گے. یہ بھی ہم تحفہ ان کے لیے چھوڑ کے جا رہے ہیں کہ یہ اس کی وجہ سے ان کو یہ مشکلات پیش نہیں آئیں گی. تو جو ایشوز ہیں وہ یہ نہیں ہے کہ اس پچھلی حکومت نے کریٹ کی ہیں، یہ ایشوز ان کی حکومتیں بھی یہ کر کے گئی ہیں. اب ہماری حکومت نے بیٹھ کے اس کے اوپر جو لیجسلیشن، حالانکہ ہماری اتنی میجورٹی نہیں تھی، سینٹ میں بھی نہیں تھی، لیکن پھر بھی یہ پاس کروائے. تو یہ اب ہے، گھوڑا بھی ہے، میدان بھی ہے، اب اس کو ٹھیک کریں. تو تری صاحب، یہ بہرحال جو فیلیئرز ہیں، آپ تو خود اس کو کنسیڈ کر چکے ہیں کہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ اس گورنمنٹ نے، جو پریویس گورنمنٹ تھی عمران خان کی، ایک تو اکنامک پلان نہیں دے سکے، ایک پراپر جو اکنامک پلان کی تھی آپ پہلے کنسیڈ کر چکے ہیں. دوسری چیز آپ یہ بھی کنسیڈ کر چکے ہیں، بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ یہ جو SOEs ہیں، اسٹیٹ اون انٹرپرائزز، اس کی لیکیجز جو ہیں ہنڈریڈز آف بلینز آف روپیز کی جو ہے یہ لیکیجز جو ہیں ہماری چل رہی ہیں، اس میں بھی فیلئر رہا ہے. پرائیویٹائزیشن آؤٹ رائٹ فیلئر رہا ہے. مطلب ہم ایک لمبی لسٹ ہے گورنمنٹ کی فیلئرز کی. دیکھیں، آپ فیلئرز کی بات کرتے ہیں، مجھے یہ کسی نے میرے سے سوال پوچھا تھا، میں نے یہ کہا تھا کہ کیونکہ یہ پہلی دفعہ حکومت میں آئے تھے تو اس لیے اگر آپ کہیں کہ جامع اگر ان کے پاس پلان امیجیٹلی تھا یا نہیں تھا، اس پہ اس کو آپ ان کو کہہ سکتے ہیں. لیکن آتے ہی انہوں نے جو ہے وہ ایک قسم سے اسد عمر وغیرہ نے بیٹھ کے اپنی ایک کمیٹی بنائی اور اس کے اوپر پلان بنایا، اس پر عمل شروع کر دیا. لیکن جہاں تک یہ SOEs کی بات ہے، میں آپ کو یہ بتاؤں کہ نون لیگ کے جو آخری سال 18 میں تھے اور ٹوٹل جو آپ کا جو ہے SOEs ہے وہ لاس کرتی تھی 250 ارب روپے کا. اب یہ پچھلے سال جو ہے یہ مطلب جو گزرا ہے اس کے بیچ میں اوور آل جو ہے وہ پروفٹ ہے 50-55 بلین کا. تو ویریز میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس سے اور بہتر کام کرنا چاہیے تھا، جس کے بیچ میں ہماری یہ جو 10 ڈسکوز ہیں اور ہمارے 3-4 بڑی اور کمپنیز ہیں، اس پہ ہمیں زیادہ اس پہ توجہ دینی چاہیے تھی. لیکن یہ نہیں ہے کہ ہم نے پچھلی حکومت سے بدتر کام کیا ہے. پچھلی حکومت نے تو بالکل 0/0 کام کیا تھا. تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں آپ کو کہ اس پہ یہ تو ایسی چیزیں جس پہ ساری حکومتوں کے اوپر آپ یہ بلیم ڈال سکتے ہیں، لیکن آپ سالڈ چیزیں بھی تو دیکھیں نا. آپ ریونیو کو دیکھیں، ایک سال کے بیچ میں ہم نے 1400 ارب روپے کا جو ہے ریونیو بڑھا دیا. اس میں 300 ارب میں جو میں فورگو کر رہا ہوں فیول کے اوپر، وہ اگر میں ڈال دوں تو 1700 ارب روپے ایک سال میں ریونیو بڑھا ہے. اور ابھی 4-5 جو ہم نے پروگرام بیچ میں ڈالے ہیں وہ ابھی تک افیکٹو نہیں ہوئے.
اگلے سال کا ہمارا بجٹ تھا کہ ہم اس کو 8,000 ارب پہ لے کے جائیں گے. بہت بہت شکریہ جناب شوکت ترین سابق وزیر خزانہ. اپنی حکومت کی پالیسیز کا، معاشی پالیسیز اور خاص طور پہ جو معیشت کی صورتحال گزشتہ حکومت چھوڑ کی گئی ہے اس کا بھرپور دفاع کر رہے تھے.